قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، چاہے وہ اپنا ملازم ہے، چاہے وہ جھاڑو نکالتا ہے، چاہے وہ گٹر صاف کرتا ہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ غریب ہے، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے کی شریعت میں ممانعت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مانگنے آ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہماری یہ قربانی اور یہ ہماری عبادت ہے، تو یہ گوشت ہم سے مسلمانوں کو کھلا سکتے ہیں، ہم کو منع ہے۔ اگر کسی نے کھلایا تو قربانی ہو جائے گی، مگر یہ گوشت دینا اس کا غیر مسلم کو دینا یہ ناجائز ہے، گناہ گار ہوں گے دیں گے تو، قربانی البتہ ہو جائے گی۔ جی دیکھیں، زکوٰۃ اور فطرہ تو کافر کو نہیں دے سکتے، یہ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، لیکن قربانی کے گوشت جو ہے اگر کوئی غریب مستحق ہے ایسا تو اس کو دے دیں، لیکن یعنی غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت، لیکن اس میں اگر مسلمان موجود ہے تو اس پر فوقیت نہیں دیں گے، پھر مسلمان کو ہی دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ تالیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں، اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ غیر مسلم کو گوشت دیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے جب ذکر کیا سورہ الحج کے اندر کہ مسکین کو اور غریبوں کو کھلاؤ، تو ظاہر ہے اس میں وہ بھی شامل ہیں۔ تو باقی جو لوگ کچھ احتیاط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ جو آپ کا اپنا گوشت ہے وہ نہ دیں، آپ کے گھر جو دوسروں کا ہے وہ کسی اپنی کام کرنے والی جو کرسچن ہے اس کو آپ دے دیں۔ تو اگر کوئی زیادہ احتیاط میں جانا چاہتا ہے تو اس طریقے سے کر لے، ورنہ اگر آپ قربانی کا گوشت ان کو بھی دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تالیف قلب کے لیے ضرور دیا جا سکتا ہے، لیکن غریب مسلمانوں کو چھوڑ کے غریب غیر مسلموں کو تلاش کر کر کے دینا یہ بھی غلط ہے۔ اور قربانی والے دن جو آپ کے گھر آ جاتا ہے گوشت مانگنے کے لیے، تو سورہ الحج میں ہے کہ جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو، آپ ان کو ڈانٹیں نا، تھوڑا دے دیں لیکن دیں ضرور، کوشش کریں کہ دے دیں۔ اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو عیسائی ہے اس کو نہیں دینا، یہ تو فلاں ہے اس کو نہیں دینا، نہیں یار، اس انسان ہے نا، آپ دیں گے۔ یہ اسی لیے ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس دن لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ قرآن میں آپ نے دیکھا ہے جہاں بھی آیا نا کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی گئی ہے، مسکین غریب، کہیں نہیں آیا مسلمان مسکین تے مسلمان غریب، جنرل ہے۔ اس طرح آیا نا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 32، اور جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، تو وہ ایک جان کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کافر کی نہیں۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو بھی قتل کر دیا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ جو ٹیکس پیئر کافر ہے اس کو قتل کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ وہ مسلمان ہے۔ سر کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ تو یہ مسلمان کافر وقت کے اس حوالے سے اس فرق سے آپ باہر نکلیں، غریبوں کو کھلائیں، جو غریب ہے نا جی اس کو کھلانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے علی بھی اگلا سوال ہے، آن لائن قربانی کرنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ آن لائن قربانی کے اوپر آلریڈی میرا ایک کلپ آ چکا ہے جس میں نے بتایا کہ آن لائن قربانی جو گورنمنٹ کی طرف سے اتھینٹیکیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے تھرو کریں، یہ نہ ہو کہ آپ پیسے دیں، یا تو لوگ حج عمرے والے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، قربانی وہ کریں ہی نہ۔ ویسے حج اور عمرے کے موقع پر جو عرب کے اندر بینکوں میں آپ آن لائن قربانی کے لیے پیسے جمع کرواتے ہیں نا، تو وہ آپ کو ایک ریسپٹ دے دیتے ہیں، بڑی ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی بندہ ہائر کر لیں ایک گروپ کے لیے، تاکہ کم از کم ترتیب وہ قائم رہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ آپ نے پہلے جمرات پہ کنکریاں مارنی، پھر قربانی کرنی ہے، پھر آپ نے سر مڑانا ہے۔ ویسے ہی انہی حدیث میں ملتا ہے کہ بعض صحابہ نے ترتیب بدلی ہے، کسی نے کوئی چیز آگے کی، کسی نے کوئی پیچھے کی، تو حضور نے کہا لا حرج لا حرج، لیکن افضل ترتیب تو یہی ہے جو نبی الاسلام کا اپنا عمل ہے۔ تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ ٹائم کو مینٹین کریں گے۔ اب اتنے زیادہ حاجی ہیں تو آن لائن کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی اگر آپ نے آن لائن قربانی کرنی ہے، الخدمت جماعت اسلامی والوں کی ہے، اور اس طریقے سے شوکت خانم والوں نے بھی شروع کیا ہے، تو آپ ان کو آن لائن قربانی، اور بعض اوقات وہ سستی بھی پڑ جاتی ہے۔ یہ ہے اس میں کہ کئی ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گھر گوشت نہیں بھجواتے، وہ غریبوں کو دیتے ہیں، اور اس میں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کا جانور دیکھنا ضروری ہے، بس یہ آپ نیابت ہوگی وہ کرتے رہیں گے۔ ہم نے بھی کئی بار سیلاب اور زلزلے کے کیس میں الخدمت والوں کو قربانی کے پیسے دیے ہیں، انہوں نے انہی علاقوں میں جا کے قربانی کر دی ہے، ہمارے گھر گوشت بھی نہیں آیا، بس ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ادا ہو گیا۔ تو سورہ حج میں آیا کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، وہ کافی ہے۔ جزاکم اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، غیر مسلم ممالک میں رہنے والوں کو وہیں قربانی کرنا ہوگی یا اپنے آبائی ممالک میں قربانی کے لیے رقم بھجوانا ہوگی؟ دیکھیں جی، اگر وہاں پہ قربانی کی اجازت ہے تو پھر آپ کریں، ادروائز اگر وہاں پہ آپ خود اس طریقے سے قربانی نہیں کر سکتے تو اس رول کو نہ توڑیں۔ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، امام خمینی انقلاب ایران سے پہلے 6 مہینے جو تھے ان کو کیونکہ عراق سے بھی پھر نکال دیا گیا تھا نا،
پہلے تو عراق میں بیٹھ گئے تھے، ایران سے نکالا گیا تو کئی سال تک جتنے لوگ حج عمرے کے لیے جاتے تھے زیادہ تر پیدل جاتے تھے، تو راستے میں امام خمینی کو ملتے تھے، تو 20 سال انہوں نے تقریباً برین واشنگ کر کے تو انقلاب برپا کیا. پھر ان پہ بھی دباؤ ڈالا امریکہ نے، تو عراق نے بھی ان کو نکال دیا. پھر وہ آخری 6 مہینے انہوں نے انقلاب سے پہلے فرانس میں گزارے، اور فرانس وہ 6 مہینے جو رہے ہیں نا انہوں نے گوشت نہیں کھایا، کیونکہ وہاں فرانس کے قانون میں آپ جانور خود قربان نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میں یہاں پہ رہ رہا ہوں اتنی دیر میں صرف سبزیاں دالیں کھا لوں گا، لیکن میں نے اس گورنمنٹ جس نے مجھے پناہ دی ہے میں ان کا قانون نہ توڑوں، کیونکہ یہ واجب تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ضروری گوشت ہی کھانا ہے. ٹھیک ہے، تو جن غیر مسلم ممالک میں اس طرح کی پابندیاں آئی ہوئی ہیں نا، تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، پیچھے ہی اپنے علاقوں میں بھیجیں اور وہیں پہ وہ یعنی قربانی کریں. اور لیکن اس میں یہ خیال کر لیا کریں کہ عموماً جو امریکہ میں یا یورپ کے اندر قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ جو پیسے یہاں بیچتے ہیں قربانی کے لیے، وہاں پہ عید ایک دن پہلے ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ جب ہماری عید ہو، ہمارے عید کا پہلا دن ہوگا ان کا دوسرا ہوگا، تو آپ چونکہ اپنے عید والے دن ہی کریں گے نا، تو یہ نہ ہو کہ آپ اپنے تیسرے دن کر رہے ہیں اور ان کا وہ چوتھا دن وہاں پہ بن گیا ہو. اگرچہ ان پہ وہ چیز اپلائی نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے تو آپ کو دے دیا تو ادا ہو گیا، ادھر کے لیے ادھر کا قانون ہوگا. پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ یہ کریں. پھر وہ ظاہر ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ناخن بھی اور بال بھی انہوں نے ریموو کرنے قربانی کے بعد، تو ان کو آپ نے کنوے کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پچھلے آبائی علاقوں میں پیسے بھجوائیں اور یہیں پہ قربانی کروائیں. وہاں پہ آپ کے لیے رسک ہے اس معاملے میں، اس رسک میں پڑنے کی ضرورت نہیں.